اقرار، آپ نے ابھی ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی. آپ کی گفتگو سے، آپ کے انٹرویوز اور پریس کانفرنسوں سے یہ لگا کہ آپ پرانے نظام سے، پرانی سیاسی جماعتوں سے دل برداشتہ ہو کے، ایون دو یو بین اے جرنلسٹ اینڈ یو اسٹل آر اے جرنلسٹ، لیکن اس کے باوجود آپ نے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی. واٹ میڈ یو تھنک دیٹ کہ یہ ضروری ہے، اس نئی جماعت کا آنا ضروری ہے؟ اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، وہ بھی یوتھ کی طرف زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے. وائی؟ منصور بھائی تھینک یو سو مچ. ایک چھوٹی سی وضاحت کہ سیاسی جماعت کی بنیاد نہیں رکھی. ہمارے یہاں بدقسمتی سے 78 سال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی دولت مند ہے یا کسی بھی وجہ سے مشہور ہے، وہ کیمروں کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے ایک نئی دکان کھول لی ہے. تو وہ ایک سیاسی جماعت دکان کی طرح کھولی جاتی ہے اور وہ پھر دکان کی طرح ہی چلائی جاتی ہے کہ ایک آدمی یا ایک فیملی 30 40 50 سال تک اس کی ملکیت اس کے پاس رہتی ہے اور وہی سارے فیصلے کرتے ہیں اس کے. سیاسی جماعت بننے کا ایک پورا پروسیس ہے، ایک ایوولوشن ہے، ایک سفر ہے فکری، شعوری اور نظریاتی. ہم نے اس سفر کا آغاز کیا ہے ایک موومنٹ کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر، کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ 78 سال ہو گئے منصور بھائی. 78 سال میں ہم اس ملک میں ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر کو الیکٹ نہیں کر سکے. جتنے وزرائے اعظم یا جتنے لیڈرز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سب امیر زادے، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی اتفاق فاؤنڈری والا، کوئی وزیر اعظم کا بیٹا، کوئی وزیر اعظم کی بیٹی، کوئی HSN کالج والا، کوئی ایک مڈل کلاس آدمی ایسا دھیان سے جی میں نے وہ ضروری ہے وضاحت. آپ کے ساتھ ایک سونین بیٹھے نہیں وہ ایک چونکہ علامت ہے. آپ کے احساس محرومی ہمارے اوپر کیوں آئی یار؟ وہ ایک علامت نہیں، ہوسٹ میں ایک سونین ہے لیکن وہ ایک علامت سمجھی جاتی ہے نا، میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا. ٹھیک. تو ہم 78 سال میں کوئی بورے والا کا، کوئی وہاڑی کا، کوئی دادو کا، کوئی سیون کا، سوابی، چار سدہ کا، کوئی مڈل کلاس نوجوان الیکٹ نہیں کر سکے. لوگ نامزدگی پر آتے رہے، پسند ناپسند پر لائے جاتے رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ پاکستان میں مڈل کلاس کے لوگوں کو اقتدار میں آنے کا ایک برابر کا موقع فراہم نہیں کریں گے، تب تک یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. ہوتا کیا رہا ہے، کسان کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے ہمیشہ جاگیردار کو ووٹ دیا، مزدور کے مسئلے کے حل کے لیے ہم نے ہمیشہ سرمایہ دار کو اور صنعت کار کو منتخب کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجا. جب تک کسان کا بیٹا پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا، جب تک مزدور کی اولاد اقتدار میں نہیں آئے گی، تب تک یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. شخصیات کو ہم بھگوان مہاتما سمجھتے رہیں گے. اور یہ جو مایوسی جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ اسی وجہ سے کیونکہ جس آدمی کا بت تراشا جاتا ہے یا جس فیملی کا بت تراشا جاتا ہے، قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگی تو پاکستان ہے، یہ نہیں تو پاکستان نہیں. آپ کی باتیں سننے میں اچھی لگ رہی ہیں، کتابوں میں اچھی لگ رہی ہیں، تقریروں میں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ آج کا الیکشن جو ہے، قومی اسمبلی کا الیکشن اگر آپ لڑنا چاہیں، 15 کروڑ روپے چاہیے کم از کم. صوبائی اسمبلی کا، اور یہ شاید میں منیمم بتا رہا ہوں، اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن آپ نے لڑنا کم از کم 10 کروڑ روپے چاہیے. مزدور کہاں سے وہ پیسے کلیکٹ کرے گا؟ کس طرح الیکشن لڑے گا؟ از اٹ پریکٹیکلی پاسبل؟ اچھا، یہ جو سوال ہے نا منصور بھائی، یہ دنیا 300